یہ تذکرہ ہے روشنیوں کے شہر، پاکستان کے معاشی ہب، سندھ کے دارالخلافہ اور 1960 تک ملکی دارالخلافہ کراچی کا۔ بحیرہ عرب کے کنارے سندھ اور بلوچستان کے سنگم پر واقع اس شہر کو پہلے مائی کلاچی کہا جاتا تھا۔ مائی کلاچی دراصل ایک خاتون کا نام تھا جو بلوچستان کے علاقے مکران سے لانچ کے ذریعے ہجرت کر کے یہاں آباد ہوئی تھیں۔ وقت کے دھاروں نے مائی کلاچی نام کی اس بستی کو کراچی کے نام سے بدل دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ابتدا میں اس بستی کی تمام تر آبادی بلوچ تھی، لیکن بندرگاہ کے باعث دیگر کمیونٹیز بھی یہاں آباد ہونا شروع ہو گئیں۔ اس شہر نے کئی نشیب و فراز دیکھے۔ 1737 میں مغلیہ سلطنت سے نکلا تو تالپوروں، کلہوڑوں اور ریاست قلات کی حاکمیت میں آتا جاتا رہا۔ 1839 میں کراچی پر انگریزوں کا تسلط قائم ہو گیا تھا۔ انگریزوں کی آمد سے قبل کراچی کے گرد مٹی کی اونچی فصیلیں تھیں۔ کھارا در اور میٹھا در کے علاقے انہی دروازوں کے نام پر ہیں۔ 1860 میں یہ فصیلیں مسمار کر دی گئیں۔ اسی برس ایوان صنعت و تجارت کی استدعا پر باقاعدہ اس شہر کو کراچی کے نام سے پکارا جانے لگا۔ انگریز کمشنر سندھ برٹیل فریئر نے 1851 میں کراچی میں پہلا عام کتب خانہ قائم کیا۔ تاریخی فریئر ہال کی عمارت انہی سے منسوب ہے جو 1865 میں مکمل ہوئی۔ فریئر کی بہت ساری خدمات ہیں کراچی میں۔ اس نے اس کراچی کو سجانے میں، بنانے میں اور اس کی حدود کو بڑھانے میں، یعنی یہاں آبادی بھی اس کے زمانے میں کافی بڑی تھی، اور میونسپل اور یہ وہ ادارے جو قائم ہوئے وہ فریئر کے زمانے میں قائم ہوئے۔ تو جب وہ یہاں سے بامبے کا گورنر ہو کے چلا گیا، وہ بڑی کم عمری میں گورنر بن گیا تھا بامبے کا، تو اس کے جانے کے بعد یہاں کے لوگوں نے اس کی یعنی عقیدت میں اور اس کو ایک تحفہ پیش کرنے کے لیے ایک عمارت بنانے کا یعنی ایک پروگرام بنایا، اور کے ایم سی نے اس کام کو آگے بڑھایا اور فریئر ہال تعمیر ہوا۔ چارلز نیپیئر کے دور میں کئی عمارات تعمیر ہوئیں، جن میں خالق دینا ہال، ڈینسو ہال، کلفٹن کی برج، بندر روڈ جسے اب ایم اے جناح روڈ کہا جاتا ہے شامل ہیں۔ اسی دور میں کراچی کے قلب میں واقع ایمپریس مارکیٹ بھی شامل ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 1857 میں کراچی میں مقیم برطانوی فوج کے سپاہیوں نے رام دین پانڈے کی قیادت میں کینٹونمنٹ پر قبضہ کرنے کا پروگرام بنایا، جو مخبری کے باعث ناکام ہوا۔ ایمپریس مارکیٹ کے مقام پر خالی میدان میں انہیں سرے عام پھانسی دی گئی، اور پھر اسی مقام پر 1889 میں ایمپریس مارکیٹ قائم کی گئی۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک رام پانڈے جو تھے ان کو انگریزوں نے گرفتار کر لیا تھا۔ ویسے تو کئی لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور کئی لوگوں کو کئی مقامات پر پھانسی دی گئی، لیکن یہ جو رام پانڈے تھے ان کو کراچی میں گرفتار کیا گیا تھا، لہذا انہوں نے یہیں پر ہی ان کو پھانسی پہ چڑھایا، اور وہ مقام کہ جس جگہ پر انہیں پھانسی پہ چڑھایا گیا وہ یہی اپنی ایمپریس مارکیٹ ہے۔ اسی جگہ پر اس کو رام پانڈے کو پھانسی دی گئی تھی، لیکن یہ کہ پھانسی تو دے دی، لیکن چونکہ لوگ جو تھے وہ آزادی پسند تھے، اس کے بعد یہاں پر لوگ پھول نچھاور کرتے تھے، موم بتیاں آ کے جلاتے تھے اس کی یاد میں، تو وہ انگریزوں کو بڑا ناگوار گزرا کہ اگر یہ میدان رہا تو اس کو تو یہ لوگ ایک متبرک جگہ نہ بنا لیں، یہاں کہیں مندر یا مسجد نہ تعمیر ہو جائے۔ 1 ستمبر 1885 کو حسن علی آفندی نے معروف درسگاہ سندھ مدرسۃ الاسلام قائم کی۔ اسی تعلیمی ادارے کا ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی ابتدائی تعلیم اسی درسگاہ میں حاصل کی۔ کراچی کا پہلا کالج 1887 میں دیوان دیارام جیٹمل نے قائم کیا، جسے ہم انہی کے نام کے مخفف ڈی جے کالج کے نام سے جانتے ہیں۔ 1856 میں کراچی کی آبادی تقریباً 57,000 نفوس پر مشتمل تھی، جو 1911 میں تقریباً 1,88,000 تک پہنچ گئی۔ 1913 میں یہاں کے باسیوں کو بجلی کی سہولت ملی۔ 1865 میں نیٹی جیٹی کے پل کے ذریعے کیماڑی کو شہر سے ملا دیا گیا۔ کلفٹن کا پل 1919 میں سر جہانگیر کوٹھاری کے 3 لاکھ کے عطیے سے تعمیر ہوا۔ صدر کا جہانگیر پارک انہی کے نام پر موسوم ہے۔ کراچی کی تاریخی عمارت جہانگیر کوٹھاری پریڈ بھی انہی کی ملکیت ہے۔ کراچی کی ترقی میں ایک اور پارسی تاجر ایڈل جی ڈنشا کا اہم کردار رہا۔ انہوں نے 1882 میں ایڈل جی ڈنشا ڈسپینسری قائم کی۔
ایمپریس مارکیٹ کے قریب آج بھی یہ عمارت کراچی کی اہم تاریخی عمارتوں میں شمار کی جاتی ہے۔ کراچی کی معروف انجینئرنگ یونیورسٹی NED بھی انہی کے نام نادر شاہ ایڈلجی کا مخفف ہے۔ پارسی برادری کی ایک اور شخصیت اور جدید کراچی کے بانی جمشید نصروان جی کے ذکر کے بغیر نامکمل ہے۔ جمشید نصروان جی 1922 سے 1933 تک میونسپل کمیٹی کے صدر رہے۔ 1933 میں جمشید نصروان جی کراچی کے پہلے باقاعدہ میئر منتخب ہوئے۔ انہیں جدید کراچی کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ جس وقت جمشید نصروان جی نے کراچی میونسپلٹی کی صدارت سنبھالی اور اس وقت کراچی کی سڑکیں پکی نہیں ہوتی تھیں۔ ان کے دور میں ان سڑکوں کی لمبائی 14 میل تھی، لیکن جب جمشید نصروان جی نے اپنا عہدہ چھوڑا تو اس وقت کراچی میں 76 میل لمبی پکی سڑکیں موجود تھیں۔ کراچی کی معروف سڑک جمشید روڈ، جمشید کوارٹر اور جمشید ٹاؤن انہی کے نام سے موسوم ہے۔ جمشید نصروان جی کو بابائے کراچی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے، وہ رحم دل اور کام کرنے والی شخصیت تھی کہ جس نے کراچی کی ترقی میں وہ اہم کردار ادا کیا ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کراچی کے میئر تھے، اور اس جیسا میئر ابھی تک کراچی میں اتنی یعنی محنت کرنے والا اور کراچی کے لوگوں کا خیال رکھنے والا ابھی تک سوائے مصطفیٰ کمال کے اور کسی نے اس شہر کی خدمت نہیں کی۔ تو نصروان جی کو کبھی بھی نہیں بھلا سکتے کراچی۔ دیکھیں، یہ تو پوری جو فارسی کمیونٹی ہے اس کا بہت بڑا رول ہے کراچی کی تعمیر و ترقی میں۔ ان کا خاص طور پہ ہے جو جمشید نصروان جی، وہ ایک تو کمیونٹی میں تھا کیونکہ بزنس کمیونٹی تھی، ان کے پاس وسائل تھے، لیکن وہ عام لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے خود وسائل خرچ کرتے تھے۔ میٹرنیٹی ہوم جتنے ہیں یہاں پر، سڑکیں جو ہیں یہاں پر، جو مطلب یہ جو لیاری ندی پہ پل جو ہے وہ یہ سارا انہی کے دور میں ہوا ہے۔ انہوں نے کراچی کو ایک جدید کراچی بنانے میں پورا اپنا کردار ادا کیا۔ اس دور میں کراچی کی سڑکوں پر جہاں گھوڑا گاڑی، اونٹ گاڑی اور اکا دکا گاڑیاں چلا کرتی ہیں، وہیں یہاں کے شفاف سڑکوں پر ٹرام بھی چلا کرتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ بیرون شہر سے آنے والے کراچی میں 2 چیزوں میں خاص دلچسپی لیا کرتے تھے، ایک ساحل اور دوسرا ٹرام کا سفر۔ 28 فٹ لمبی اور تقریباً 6.5 فٹ چوڑی ٹراموں کے ڈرائیور اسے کھڑے ہو کر چلاتے تھے۔ اس میں اسٹیئرنگ کے بجائے گھومنے والا لیور استعمال کیا جاتا تھا۔ اسے دائیں جانب گھمانے سے رفتار تیز اور بائیں جانب گھمانے سے رفتار کم ہو جاتی۔ ٹرام کے دونوں جانب 8 دروازے ہوا کرتے تھے۔ نشستیں لکڑی کی اور پائیدان دروازے کے ساتھ ہوتا تھا۔ مسافر آرام سے اتر اور چڑھ سکتے تھے۔ واپسی پر ڈرائیور دوسری جانب سے کنٹرول کرتا تھا کیونکہ ٹرام کی پٹڑی ایک ہی ہوتی تھی۔ 20 اپریل 1885 کو شروع ہونے والی ٹرام سروس اپریل 1975 میں بند کر دی گئی۔ ٹرام کے چلنے کا سلسلہ جو تھا، وہ جو انجن لگائے گئے تو وہ انجن شروع میں بہت ہی دقیانوسی ٹائپ کے تھے اور وہ بہت آواز پیدا کرتے تھے۔ اتنی آواز پیدا کرتے کہ شہریوں کے لیے یعنی ایک مشکل پیدا ہو گئی تھی ان کی آواز کی وجہ سے۔ جو لوگ یعنی سڑکوں کے کنارے جو بلڈنگیں تھیں اور رہائشی تھے وہ تنگ آ گئی تھی، لہٰذا یہ کہ وہ انجن نکالے گئے۔ تو اس کے بعد پھر اب وہ ٹرامیں کیسے چلتی، تو پھر گھوڑوں کے ذریعے چلائی گئی اور وہ کافی عرصے تک گھوڑوں کے ذریعے چلتی رہیں۔ لیکن پھر وہاں پر برطانیہ میں نئی ٹراموے کا انجن ایجاد ہو گیا جس میں کہ آواز نہیں تھی زیادہ، تو وہ پھر کراچی میں لایا گیا اور ان ٹراموں میں وہ لگایا گیا وہ انجن، اور اس کے بعد سے پھر وہ جو ٹرام شروع ہوئی ہے تو وہ 1974 تک چلتی رہی، اور وہ لوگوں کے لیے بڑی سستی اور بہت ہی باسہولت سواری تھی۔ کراچی کی ہمیشہ یہ خصوصیت رہی ہے کہ یہاں مختلف قومیتوں اور مذاہب کے لوگ بستے رہے ہیں۔ بین المذاہب اور قومیتوں کی ہم آہنگی کا منہ بولتا ثبوت کراچی کا مشہور قبرستان میوہ شاہ ہے۔ اس قبرستان کا شمار دنیا کے تاریخی اور بڑے قبرستانوں میں ہوتا ہے۔ میوہ شاہ قبرستان میں موجود کئی قبروں کے کتبوں پر 17ویں صدی کی تاریخیں آویزاں ہیں۔
लियारी नदी के किनारे कायम ये कब्रिस्तान पहले लियारी कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता था। इस कब्रिस्तान की इनफरादियत ये है कि यहाँ पर मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों की कब्रें मौजूद हैं। यहाँ मुसलमानों के तमाम फ़िरकों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की कब्रें, हिंदुओं का मरगट और कब्रें, ईसाई और यहूदी भी मदफून हैं। मेवा शाह में मौजूद यहूदी कब्रिस्तान में 500 से ज़ायद कब्रें हैं। मेवा शाह कब्रिस्तान अलग है और यहूदियों का कब्रिस्तान अलग है। ये ज़रूर है कि दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन अलग अलग है। दीवार बनी हुई है जिसमें कि जो जगह इनको दी गई थी वो यहूदी इस्तेमाल करते थे, और मुसलमानों का इलाका बहुत बड़ा था। वो इतना बड़ा कब्रिस्तान है कि मकली के बाद अगर हम कह सकते हैं कि सिंध का सबसे बड़ा कब्रिस्तान मेवा शाह कब्रिस्तान है। कराची को एक एजाज ये भी हासिल है कि यहाँ मौजूद सिंध असेंबली ने 3 मार्च 1943 को 1940 की लाहौर की करारदाद की रोशनी में सिंध असेंबली से पाकिस्तान के हक में करारदाद मंजूर की थी। क़याम पाकिस्तान के बाद कराची को मुल्क का दारुल खिलाफा करार दिया गया। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बतौर गवर्नर जनरल और लियाकत अली खान ने बतौर वजीर आज़म हल्फ इसी शहर में उठाया। तक़सीम के बाद यहाँ आने वाले लाखों अफराद की आमद ने कराची को यकसर बदल कर रख दिया। वो शहर जो 3 हट्टी पर आकर खत्म हो जाता था, लियारी की नदी पार करके एक पतली सी पगडंडी नुमा राहदारी को अबूर करके लालू के खेत में दाखिल हो जाता था। इस इलाके को अब लियाकत आबाद कहा जाता है। जहां लकोदक मैदान थे, वहां जुग्गियों का लामुतनाही सिलसिला शुरू हो गया। इसी की पुष्ट पर मौजूद गोट में कराची के कदीम बाशिंदे रहायश पजीर थे। इस इलाके से मुत्तसिल दूर तलक लकोदक सुनसान इलाका था। पाकिस्तान के गवर्नर जनरल ख्वाजा नाजिमुद्दीन ने 50 की दिहाई के अवाइल में इस इलाके में नई बस्ती बनाने का प्लान किया। हुकूमत ने यह गैर आबाद इलाका एक सरदार मस्ती खान बिरोही से खरीदा और यहाँ की जमीन महाजरीन को 3 रुपए 50 पैसे फी स्क्वायर यार्ड के हिसाब से बेची गई। देखते ही देखते नाजिमाबाद कराची के एलिट्स की महबूब बस्ती बन गया। नाजिमाबाद और लियाकत आबाद में अदब, साइंस, मौसीकी, खेल और दीगर शोबों के नामवर सुपूत रिहाइश पजीर रहे। मारूफ जासूसी नावल निगार इब्न सफ़ी, शायर उबैदुल्ला अलीम, शायरा परवीन शाकिर, मारूफ अदाकार मोइन अख्तर, काजी वाजिद, नामवर साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, हनीफ मोहम्मद और दीगर मोहम्मद बिरादरान, फास्ट बॉलर जलालुद्दीन, हॉकी के नामवर सुपूत इस्लाहुद्दीन और हनीफ खान, सुहेल अब्बास भी इन्हीं बस्तियों के बासी थे। जी हाँ, नाज़िमाबाद को बड़ी अहमियत हासिल है। ये शहर का एक मरकजी अदबी इल्मी इलाका था और अब भी है, इसलिए कि अब भी वहाँ पर अदबी और सकाफती कई अहम शख्सियात वहाँ रहती हैं और इल्म को वो फैला रही हैं, सकाफत में भी हिस्सा ले रही हैं, अदबी सरगर्मियों में हिस्सा ले रही हैं। इसी वजह से उस वक्त के साहिब सरवत लोगों ने यहाँ अपने रहने के लिए बड़ी बड़ी कोठियां बना रखी थीं। खैर, बात हो रही थी मलीर के अतराफ आबादियों की। तक़सीम के बाद आने वाले महाजरीन की बस्तियां खोखरा पार, ड्रिग रोड कॉलोनी जिसे अब शाह फैसल कॉलोनी कहा जाता है, सऊदाबाद, कोरंगी इसी जमाने में आबाद हुई। बात यहीं तक महदूद नहीं रही, मलीर से आगे लांढी तक आबादी फैलती चली गई। जब पाकिस्तान कायम हुआ तो उस वक्त कराची की आबादी 4.25 लाख थी, सिर्फ 4.25 लाख आबादी थी, लेकिन 1951 में 11 लाख हो चुकी थी। और फिर ये महाजरीन के आने की वजह से बतदरीज बढ़ती चली गई और ये शहर फैलता चला गया। ये शहर जो पहले सिर्फ तिनहट्टी तक महदूद था और वहाँ लियारी तक महदूद था और केमाड़ी और मलीर तक और मलीर और लांडी तक महदूद था, वो आगे बढ़ता चला गया। लेकिन ज़्यादातर आबादी जो है वो नॉर्थ में बढ़ी और ये कि लालू खेत की जो नदी जो आखिरी हद थी उससे आगे फिर लियाकताबाद आबाद हुआ, नाज़िमाबाद आबाद हुआ और फिर 1960 के ज़माने में अयूब खान के दौर में न्यू कराची आबाद हुआ, फिर कोरंगी आबाद हुआ। तो ये शहर सन 60 की दहाई में इतना फैल चुका था कि जो 35 एकड़ पे मुहित था वो उससे 4 गुना ज़्यादा बढ़ चुका था।
دیکھیں 50s اور 60s میں پہلی تو ہندوستان سے جو آبادی کا انتقال یہاں ہو رہا تھا نا، وہ 55 کے بعد بہت جو ہے اس میں ڈکلائن ہوئی تھی، لیکن پھر زیادہ لوگ آ رہے تھے پاکستان کے دوسرے علاقوں سے، تو جس میں خاص طور پہ آپ کو پنجاب سے اور جو اب ہمارا پختونخوا صوبہ ہے یہاں سے زیادہ لوگ آتے تھے۔ لیاری کا جو ایریا تھا اس میں زیادہ آبادی جو تھی وہ بلوچ آبادی تھی، کیونکہ بلوچ مائیگریشن جو ہے وہ کراچی زیادہ ہو رہا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد فلم انڈسٹری نے تیزی کے ساتھ ترقی کی۔ فلم سازی کے کام میں تیز رفتاری کے سبب یہاں نئے سینما ہاؤسز کی ضرورت کو شدت کے ساتھ محسوس کیا گیا، جس کے نتیجے میں پورے ملک میں نئے سینما تعمیر ہونے لگے۔ شہر کراچی میں یہ تعداد 126 تک پہنچ گئی۔ کراچی کا شمار پاکستان میں سب سے زیادہ سینما گھر والے شہر میں ہوتا تھا۔ آج پورے پاکستان میں اتنے سینما گھر نہیں ہیں جتنے صرف کراچی میں ہوا کرتے تھے۔ پاکستان کے نامور اداکار وحید مراد، ندیم، لہری، زیبا بیگم، شمیم آرا، سنگیتا، کویتا، نامور گلوکار مہدی حسن، احمد رشدی، مسعود رانا، اخلاق احمد، مجیب عالم اسی شہر کے باسی تھے۔ پاکستان کی صنعت میں آسکر ایوارڈ سمجھا جانے والا نگار ایوارڈ بھی کراچی کے فلمی صنعت سے وابستہ صحافی الیاس رشیدی کی مرہون منت ہے۔ لیاری کے تذکرے کے بغیر کراچی کی کہانی کو نامکمل اور ادھورا سمجھا جاتا ہے۔ لیاری کے مکینوں کو رقص و موسیقی، فٹ بال، سائیکلنگ، باکسنگ، جوڈو کراٹے، ایتھلیٹ، گدھا گاڑی اور سائیکل ریس سے جنون کی حد تک لگاؤ ہے۔ فٹ بال ورلڈ کپ ہو، یہاں کے مکینوں کی اکثریت برازیل کو سپورٹ کرتی ہے۔ بڑی بڑی اسکرین لگائی جاتی ہیں، یوں لگتا ہے جیسے ورلڈ کپ لیاری میں کھیلا جا رہا ہے۔ شہر میں ہونے والی گدھا گاڑی ریس کو یہاں کا قدیم کھیل کہا جاتا ہے۔ اسی ریس میں حصہ لینے والوں کے 90% سے زائد شرکاء کا تعلق لیاری سے ہوتا ہے۔ سائیکل کی سواری شہر میں معدوم ہوتی ایک سواری ہے، لیکن اہلیان لیاری نے اسے نہ صرف زندہ رکھا بلکہ یہاں باقاعدہ سائیکل ریس منعقد ہوتی ہے جس میں نوجوانوں کی بڑی تعداد شریک ہوتی ہے۔ فٹ بال کے بعد اہلیان لیاری کو جس کھیل سے عشق ہے وہ باکسنگ ہے۔ 1988 کے اولمپکس میں کانسی کا تمغہ جیتنے والے باکسر حسین شاہ کا تعلق بھی لیاری سے ہے۔ لیاری میں نہ صرف مرد بلکہ خواتین کے باکسنگ کلب بھی موجود ہیں۔ معروف شاعر فیض احمد فیض 70 کے عشرے کے اوائل میں لیاری کے عبداللہ کالج کے پرنسپل رہے۔ لیاری کا علاقہ وہ ہے جو پاکستان بننے سے پہلے سے موجود ہے۔ یہ وہ خطہ ہے جس میں کہ کراچی کے مزدور طبقے کے لوگ رہا کرتے تھے، لیکن وہ بڑے باکمال تھے، بڑے ہنرمند تھے، اور وہ علمی طور پر بھی مضبوط تھے، اور ساتھ میں کھیلوں میں اور دوسرے شعبوں میں ان کا کردار بڑا تھا۔ یہاں پر اس علاقے میں باکسر، فٹ بالر، ہاکی کے پلیئر، یہاں پر کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے کھیل کا یا ثقافت کا یا ادب کا کہ یہاں کے لوگوں نے حصہ نہ لیا ہو۔ یہاں پر بڑی مردم خیز لوگ پیدا ہوئے، بڑے اچھے لوگ جو کہ ادب نواز بھی تھے اور ادب اور ثقافت کے بڑے دلدادہ تھے۔ تو یہ اس علاقے کو کراچی کی سمجھ لیجیے کہ ترقی میں بڑا اس علاقے نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ لیاری سے متصل آبادیاں راما سوامی، رنچوڑ لائن، گزر آباد، ریکسر لائن، پرانا گولی مار، گٹر باغیچہ، گارڈن، پاکستان کوارٹرز، شیر شاہ، جہان آباد، ہب ریور روڈ اور سندھ انڈسٹریل ٹریڈنگ اسٹیٹ یعنی سائٹ بھی اپنے اندر ایک تاریخ سے موئے ہوئے ہیں۔ ان تمام باتوں سمیت کراچی کی سیاست، کراچی کے طلبہ کا جمہوریت میں کردار، کراچی کی بدلتی ثقافت، شہر کے ٹرانسپورٹ کے مسائل اور ان سب کے ساتھ ساتھ ایسی شخصیات اور ادارے جن میں ایدھی فاؤنڈیشن اور ادیب رضوی کا SIUT بھی شامل ہیں۔ اگلی قسط میں ہم ان سب کا تذکرہ کریں گے، قصہ مختصر میں۔